بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولا يحاجرون ملك من ولايتهم من شيء حتى يحاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیات تلاوت کی ہے. سورۃ انفال کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پیدا فرمایا اور اس کے اندر ساری چیزوں کو مابعوث فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ساری مخلوقات کو پیدا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کے اندر ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. آج کا میرا یہی موضوع ہے، ہجرت پر. ہجرت کا لغوی معنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا ترک وطن کرنا، یا تبدیل ہو جانا، یا چھوڑ دینا. ہجرت کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے سے دوسری جگہ کو منتقل ہونا، یعنی چلے جانا، یا ترک وطن کرنا، یا وطن کو چھوڑ دینا. اسی کو ہجرت کہتے ہیں. فضیلت ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ظلم و ستم سہنے کے بعد اپنے گھر دار کو چھوڑ دینا، دوسری جگہ منتقل ہونے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے. ظلم سہنے کے بعد، مصیبتیں سہنے کے بعد، پریشانیاں اور دکھیں اٹھانے کے بعد
ایسے لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں اللہ کی ذات ان پر بڑا انعام رکھا ہے۔ اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی کہ ہجرت کا ایک مقصد ہے جہاد کا ہے، قربانی کا ہے، اور اسی راستے میں قربان ہوتے ہیں۔ قربان معنی کہ وقت کو قربان کرنا، زندگی کو قربان کرنا، اپنے وقت کو قربان کرنا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں ان کے گناہوں کو اللہ کی ذات مٹا دیتا ہے، اللہ کی ذات ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں مقام عطا فرماتا ہے، اور اجر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہے، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کا اجر موجود ہے۔ ہجرت کرنے والوں کا اجر اللہ کی ذات بہت خوب جانتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہجرت کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، اتنے نیکیاں ملیں گے۔ تو ہجرت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ ظلم کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو اچھی جگہ عطا فرماتا ہے، منتقل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کھولتا ہے، دنیا میں بہت اچھی جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی ہجرت کیا تھا، اکابرین اولیاء کرام بزرگان دین نے بھی ہجرت کیا ہے۔ ساری مخلوق میرے دوستوں اور بزرگوں آج ہجرت کرتی ہے، ساری مخلوق، ایک باپ ہے، ماں ہے تو اپنے بچوں کے اوپر ہجرت کرتی ہے۔ اب دیکھ لو، صبح سویرے اپنی اولاد کو نہلا دھلا کر تیار کر کے اچھی طریقے سے پاؤڈر اشنو لگا کر کے بچوں کو تیار کر کے، ماں خود روٹی پھیٹی بنا کے کھانا وانا کھلا کے ٹفن باندھ کے باپ کے حوالے چھوڑ دیتی ہے، اور باپ کا کام یہ ہے کہ اسکول کی بس میں سیٹ پر بٹھا کر کے باپ واپس آتا ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ اسکول جانے والے بچے، مکتب جانے والے بچے، علم پڑھنے والے بچے ایک اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ ہر انسان ہجرت آج کرنے کو لگا ہوا ہے۔ آج دیکھ لو، ہماری بھی یہی مثال ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں مال کمانے، پیسہ کمانے، دنیا کمانے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ گھر چھوڑتا ہے، بیوی چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، صبح سویرے نکل جاتا ہے اور شام تلک محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، ہجرت ہے۔ اور ساری مخلوق ہجرت کرتی ہے، چرند پرند ساری مخلوق ہجرت کرتی ہے، یہاں تک کہ دریافت کی مخلوق بھی ہجرت کرتی ہے، سمندر اور دریا بھی ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ موسم، سردی کا موسم دیکھو، گرمی کا موسم دیکھو، بارش کا موسم دیکھو، 3 موسمات ہیں، یہ بھی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک چڑیا ہے، بارش کا موسم لگ جاتا ہے، گھونسلے بھیگ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرا گھر بھیگنے والا ہے، میرا گھر برباد ہونے والا ہے، میرا گھر مٹنے والا ہے، میرے بچوں کو نقصان ہونے والا ہے۔ ایک پرندہ، ایک چڑیا ایک اچھی جگہ بند کمرے میں الگ جگہ جا کر کے اپنے گھر کو، اپنے محل کو بناتی ہے، تو وہ بھی ایک ہجرت کرتی ہے۔ تو ہر مخلوق ایک ہجرت کرتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کیا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 13 سال زندگی مکے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں، ہم پڑھیں، علماء کرام سے پوچھیں، کتابوں سے مطالعہ کریں، تو ہمارے بدن پر کانٹے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال زندگی مکے میں کس طرح سے گزاری ہے،
دکھوں میں دوچا ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مار کھائی، ستائے، سب کچھ کیا۔ اتنا ظلم اور ستم سہنے کے بعد، مصیبتیں سہنے کے بعد 2.5 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا ہے، مکے سے نکال دیا، پہاڑوں میں، جنگلوں میں بسر کیا 2.5 سال تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، ان کی ذات اور ان کی برادری اور ان کے ماننے والے، ان کا سارا گھرانہ 2.5 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا، اور اتنا بڑا بائیکاٹ کہ ان سے کچھ خریدا جائے اور ان سے کچھ نہ لیا جائے، نہ ان کو کچھ دیا جائے، نہ کچھ لینا نہ دینا۔ 2.5 سال تک درختوں کے پتے کھا کر کے زندگی بسر کی ہے۔ بچوں کو کس طرح سے پالا ہوگا، کس طرح سے ان کی پرورش کی ہوگی، کتنا بڑا ایمان مضبوط بنایا ہوگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا اور صحابیات کا۔ بہت بڑی قربانی ہے، ہجرت کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ابھی مثال دے کر کے میں نے سمجھایا ہجرت کے بارے میں، تمام مخلوق ہجرت کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان کے مطابق مہاجر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردے کاموں کو چھوڑ دے۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردے کاموں کو چھوڑ دے، اور یہ بھی ایک ہجرت کہلاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تمام اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا بھی ایک ہجرت ہے۔ انسان کے اندر ایک بری لت لگی ہوئی ہے زندگی میں، وہ چھوڑتی نہیں، بڑی کوشش کرتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کو جب کوشش کرتے رہتا ہے، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے، سال، اس کے اوپر کوشش کرتے رہتا ہے کہ یہ لت مجھ سے چھوٹ جائے، یہ برائی میری زندگی سے ختم ہو جائے، میرے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائے۔ جھوٹ کا عادی، زنا کا عادی، شراب کا عادی، حرام خوری کا عادی، یہ سارے برائیوں کی جو چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ پر کوشش کرتے رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے، محنت کرتے رہتا ہے، کس طریقے سے میری زندگی سے یہ برائی ختم ہو جائے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ بھی ایک ہجرت ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ایک یہاں پر فرمایا اسلام کی اصلاح، اسلام کی اصلاح، ہمارے اسلام، میرا دین، میرا اسلام، میرا قرآن، میرا مذہب، میں مضبوط کیسے بنوں، کس طرح سے بنوں۔ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان ہیں۔ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، دین کے۔ ان کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کو کامیاب بنانے کے لیے، ان کو طاقتور بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں ان کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ ہجرت کر، اس وقت تک کامیاب نہیں بنے گا۔ ہجرت کرنے کا منشا یہ نہیں کہ بہت دور کو جانا ہے، گھر میں پڑا ہوا رہتا ہے، مسجد کو آئے، خطیب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، مکتب چلتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا اللہ والے اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں جو علم جاننے والے کے پاس بیٹھ کر کے علم کو حاصل کرتا ہے، جیسے کہ نماز کے فرائض ہے، نماز کے فرائض سیکھتا ہے، سورۃ فاتحہ سیکھتا ہے، دعائے قنوت سیکھتا ہے، سبحانک اللہم ثنا سیکھتا ہے، نمازوں کے نام سیکھتا ہے، نمازوں کی رکعتیں سیکھتا ہے، التحیات سیکھتا ہے، درود شریف سیکھتا ہے، التحیات کی بعد کی دعا سیکھتا ہے۔
یہ اپنا وقت ایک اللہ والے کے حوالے کر کے اگر ان کاموں کو سیکھتا ہے، دین کو بنانے کے کام کرتا ہے اور اپنے دین کو مضبوط بناتا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اگر یہاں سے کام نہیں بنا تو اپنے گھردار چھوڑ دینا چاہیے، اپنی جگہ کو چھوڑنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اور بغیر قربانی کے دین نہیں ملتا، بغیر قربانی کے، بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا، بغیر محنت کے کھیت باڑی نہیں ملتی، بغیر محنت کے مال نہیں ملتا، بغیر محنت کے سونا چاندی نہیں ملتی، بغیر محنت کے دنیا کی کوئی شے نہیں ملتی۔ تو دین پھگٹ میں کیوں ملے گا؟ نماز پھگٹ میں کیوں ملے گی؟ روزہ پھگٹ میں کیوں ملے گا؟ کیا اس کے ٹھیکیدار کہیں دکان ڈال کے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ آؤ مجھ سے نماز لے کر کے چلے جاؤ، آؤ مجھ سے روزہ لے کر کے چلے جاؤ، آؤ مجھ سے زکوٰۃ لے کر کے چلے جاؤ، آؤ مجھ سے حج لے کر کے چلے جاؤ؟ اس کے کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئی یہ چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے ہر بندے کا، ہر بندی کا فرض بنتا ہے جہاد کرے، وقت دے دین کے نام پر بھی، دین کے کام کے لیے بھی وقت دینا، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام امت محمد یا رسول اللہ، تمام امت محمد کو ہجرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہجرت سے کام بنتا ہے، ہجرت سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھو ہم نے ابھی میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکے میں کیسے کٹے، کس طرح سے کٹے۔ 13 سال اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور اللہ کے رسول خود نہیں، صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں اٹھائی، صحابیات نے بھی اٹھائی، مردوں نے اٹھائی، عورتوں نے اٹھائی۔ صحابیات ہے، بڑی خوبصورت صحابی ہے، سیدہ زمیرہ رضی اللہ عنہما اجمعین۔ اسلام لائی، کلمہ پڑھ لی، ایمان میں داخل ہو گئی۔ ابو لہب کو، ابو جاہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو برا لگا۔ زمیرہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھتی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن رہے ہیں۔ اب کس طرح سے ان کو تکلیف دیا جائے، کس طرح سے ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا، زمیرہ کو گھسیٹتے ہوئے مکہ کے بازار میں لایا گیا اور چوراہے پر اس کو باندھ دیا گیا۔ زمیرہ، تو جس کا کلمہ پڑھتی ہے اس سے پھر جا۔ سیدہ زمیرہ فرماتے ہیں، زمیرہ تو جس کا کلمہ پڑھتی ہے اس سے پھر جا، تیری جان کو بخش دی جائے گی، تیرے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کو ہٹایا جائے گا، تجھے تکلیفوں سے دور کیا جائے گا۔ زمیرہ رضی اللہ عنہما اجمعین فرماتی ہے، ہٹانے والے کب کے مر چکے ہیں، ہٹانے والے کب کے مر چکے ہیں، تم نہیں ہٹا پاؤ گے۔ مشرکوں نے کہا مکے کے، زمیرہ اگر تو کلمے سے انکار نہیں کرے گی، اسلام کو نہیں چھوڑے گی، ہم تیری آنکھیں نکال دیں گے، ہم تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ زمیرہ کہتی ہے، تم آنکھیں تو نکال دو گے، میرا اللہ میری آنکھیں پھر واپس کرے گا۔ مکے کے مشرکوں نے گرم لوہے کے سیخ لائے اور حضرت زمیرہ کی آنکھوں میں ڈال دیے اور آنکھیں چلی گئی۔ لوگوں، زمیرہ فرماتی ہے کہ میرے خون کے قطرے قطرے میں محمد رسول اللہ بسے ہوئے ہیں، میرے خون کے قطرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسا ہوا ہے۔ تم کتنا ظلم دینا چاہتے ہو دے لو، کتنا ستم دینا چاہتے ہو دے لو، کتنی تکلیف تم دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہیں ہٹنے والی، میں کلمہ نہیں چھوڑنے والی، میرے بدن کے خون کے رگ رگ میں کلمہ بسا ہوا ہے۔ لوگو تم نے تو میری آنکھیں چھین لی ہے، میرا اللہ، میرا مالک، میرا خدا میری آنکھیں واپس کرے گا، میری آنکھیں واپس کرے گا۔ مشرک کہتے ہیں ابو جاہل عتبہ شیبہ، دیکھو بھائی رات میں تم سب زمیرہ کے آس پاس پہرا دینا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آنکھیں اللہ لوٹائے گا میری آنکھیں۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی آنکھیں واپس آ سکتی ہے، کس طرح سے اس کی آنکھیں واپس آئے گی۔ رات گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، سارے مشرک چاروں طرف زمیرہ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہوئے چکر لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں واپس آئیں گی۔ کیسے واپس آئے گی؟ چاروں طرف دائرہ بنا کر کے ٹھہرے ہوئے، وقت گزر جاتا ہے، رات گزرتی ہے، زمیرہ فرماتی ہے، ایک دم آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مشرک کیا ہوا؟ زمیرہ کہتی ہے جن آنکھوں کو تم نے چھینا تھا وہ آنکھیں میرا اللہ نے مجھے پھر سے وہ آنکھیں لگایا ہے۔ پہلے کی آنکھوں میں جتنا تیز تھا، میں جتنی دیکھ سکتی تھی اس سے 70 دور میل ان آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھیں واپس کر دی ہیں۔ تو دین کے، اسلام کے، ایمان کے، کلمہ کے پڑھنے والوں کو مکے کے لوگوں نے بہت تکلیف دی ہے، بہت ستایا ہے، بہت دکھ جھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ماننے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ چھوڑ دو، اب مکہ چھوڑ دو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو مجھے کل کیوں حکم نہیں دیا، تو مجھے پرسوں کیوں حکم نہیں دیا، تو مجھے ترسوں کیوں حکم نہیں دیا، یا اللہ تو نے مجھے آج کیوں حکم دیا مکہ چھوڑنے کا، آج تو مجھے حکم کیوں دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، مکے کی پارلیمنٹ میں سارے مشرک اکٹھا ہو کر کے رات میں مشورہ کیا ہے، مکے کی پارلیمنٹ میں سارے مشرک، سارے سردار مل کر کے اکٹھا ہو کر کے ایک مشورہ کیا ہے، لوگوں آج ایک نے کلمہ پڑھا ہے، کل اور ایک کلمہ پڑھے گا، اتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے بن گئے، اتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے بن گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اتنے اس کے غلام بن چکے ہیں۔ اب ان کو اور کس طرح سے اس راستے سے ہٹایا جائے، کچھ مشورہ کرو۔ مشورے میں 3 یا 4 ساتھی اس طرح سے بتا، ایک کہتا ہے کہ قید کر دیا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتا ہے قید تو تم کر کے دیکھے ہو، 2.5 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قید کر کے دیکھا ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ اور ایک نے بتایا اس کو تکلیفیں دیا جائے، مارا جائے، اس نے کہا اس کو مار کے بھی دیکھ چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے، اگر یہ نہ بچے تو نہ اسلام رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ اس کے ماننے والے رہیں گے، اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ مکے کی پارلیمنٹ میں یہ طے ہوئی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو اس میں 11 لوگوں کو منتخب کیا گیا، بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہرا دے کر کے چاروں طرف ٹھہر دیا جائے، اور جب وہ سو جائیں ان کے اوپر ہم سارے کے سارے ٹوٹ پڑیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔
کتاب میں تاریخ میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ہیں، اپنے حجرے میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ چھوڑ دو، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب مکہ چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ فرمایا گیا قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محمد جتنے یہ تیرے گھر کے سامنے جتنے لوگ مشرک کھڑے ہیں، تیرے دشمن کھڑے ہیں، باہر آؤ اور ایک مٹھی ریت یعنی مٹی لو، ایک ہاتھ میں مٹی لو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پڑھو اور مشرکوں کے آگے پھینک دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ایک مٹھی مٹی لے کر کے میں یہ پڑھ کر کے اگر ان کے اوپر پھینک دوں، وہ کتنی دور ہے یا اللہ، میں کتنی دور ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ہاتھ میں مٹی لے کے پڑھ کے پھونک مارنا اور دشمنوں کی طرف پھینکنا یہ تیرا کام ہے، اور ان کی آنکھوں تک اور ان تک اس مٹی کو پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پڑھ کر کے مٹی کو پھینک دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ترجمہ ہے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، آگے بھی ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی اور پیچھے بھی ہم نے اس کی رکاوٹ کھڑا کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا یعنی کہ چھپا لیا ہے۔ سورۃ یاسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے والی چیز ہے، سورۃ یاسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے والی چیز ہے۔ صرف وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے یوں پھونک مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ کیسے؟ پیچھے سے بھی حفاظت، آگے سے بھی حفاظت، چاروں طرف سے حفاظت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے نکلو۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اجمعین کے گھر روزانہ ایک وقت یعنی صبح یعنی شام تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنے یار کے، جانثار کے، اپنے دوست کے۔ صبح ایک وقت یا شام میں ایک وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے محمد مکے کو اب چھوڑ دو، مکے کو اب چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تو فرمایا گیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس مجھے جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دوپہر کی وقت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق کو بلایا، بٹھایا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ آس پاس کی جتنی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، یہ تیری بیٹیاں ہیں، ان کو دور کر دے، میں تجھے ایک خاص بات بتانے والا ہوں، میں تجھے ایک خاص بات بتانے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب کیا بات ہے؟ یہ تو اپنے ہیں، ان سے کیا چھپانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اے میرے جانثار، اے میرے دوست، اب مجھے اللہ حکم دیا ہے مکہ چھوڑنے کو،
اب مجھے اللہ حکم دیا ہے مکہ چھوڑنے کو، اسی بات کے لیے میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کے لیے میں تو تیار ہوں، میں نے 2 اونٹنی یا 1 اونٹنی کو آپ کے سفر کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اس کو کھلا پلا کر کے موٹی کر کے رکھا ہے، آپ حکم دے بس۔ اب یہ جو پیچھے کے دشمن تھے وہ تو لڑ رہے تھے، یہ تو لڑ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے جب وہاں سے نکل رہے تھے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا ہے۔ چال کیا تھی مشرکوں کی؟ 11 مشرکوں کی، جب یہ سو جائے اس پر ہم ٹوٹ پڑیں گے، تلواروں سے ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رات کے وقت میں نکل کر ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے۔ اب یہاں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، دیکھو میں تو یہاں سے نکل رہا ہوں، تم اپنے بستر، میرے بستر پر سونا ہے، اور جو میری کالی چادر ہے وہ اوڑھ کے سو جاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہ دشمن بال بھی باقا نہیں کریں گے، تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ کتنا یقین تھا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری اولاد نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ آج ہمارے بھی باپ ہیں، ہماری بھی ماں ہے، کون ہماری ماں کے دشمن، باپ کے دشمن، ہمارے بھائی کے دشمن ہیں؟ اگر ہمیں باپ کہے کہ میرے بستر پر تجھے سونا ہے، میں تو رات یہاں سے نکلنے والا ہوں، دشمن مجھے آج رات میں ختم کر، کون باپ کی جگہ سو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا اتنا بڑا ایمان اور یقین بنایا تھا، اتنا بڑا مضبوط ایمان بنایا تھا۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ سو بھی گئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ۔ رات گزر گئی، وقت گزر گیا، جو مشرک باہر لڑ رہے تھے، جو آنکھوں میں اللہ کے رسول مٹی مار کر کے گئے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ابھی میں بتاؤں کہ سورۃ یاسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے والی چیز ہے، ہم نے تو اس کو موت کی گولی بنا کر کے رکھا ہے، موت کی گولی۔ اللہ والے فرماتے جس کی موت جلدی نہیں آ رہی، سورۃ یاسین پڑھ کے پھونک مارو، پانی پر دم کر کے مرنے والے کے بدن پر یوں چھنک دو، موت ختم، جلدی موت آئے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو سب پر پھونک مار کے یوں مار دیتے، سارے لوگ ختم، بس ایک مہاراجا ہی گاؤں میں زندہ رہتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں مل کر کے فرمایا، جب ابوبکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے رات میں نکل رہے تھے، حضرت اسماء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اسماء، اس کو بلایا اور رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا۔ اسماء، میں اور تیرا باپ اب مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں، میں تجھے یوں بتاتا ہوں کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے۔ کس کا ہاتھ پڑ رہا ہے بچی کے اوپر؟ اس کالی کملی والے کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سر پر پڑ رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتی، یا اللہ میرے سر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور وہ مجھ سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میرے بارے میں اور تیرے باپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے مشرکوں کو۔ یا اللہ اگر میری زبان سے نکل گیا تو کیا بنے گا؟ اے اللہ میری لاج آج رکھ لے بس۔ آسماء کہتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر دوسرے دروازے سے یا کھڑکی کے ذریعے سے ابوبکر کا گھر چھوڑ کر کے مکے کو، ایک راستے مدینہ جانا ہے، یثرب، جو راستہ جلدی کو پڑتا ہے وہ راستہ نہیں چنتے ہیں، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں دوری کا، کہیں مشرکوں کو پتہ نہ چلے، حملہ نہ کر دے، وار نہ کریں، پیچھا نہ لگے، پتہ نہ، سمندری علاقے کے راستوں سے ہوتے ہوئے یثرب کی طرف نکلتے ہیں۔
ابو جاہل آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، مکان پر آتا، دستک کنڈی دستک دیتا ہے، اندر بیٹی ہے سیدنا اسما ہے، عائشہ ہے، آواز دیا تو دروازہ کھولی، بیٹی اے لخت جگر بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر سے پوچھتا، اسما سے پوچھتے ہیں بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، بتا تیرے نبی کہاں ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں، بتاتی ہے کہ مار پڑے گی اگر نہیں بتانا ہے۔ اسما کہتی ہے کہ مارنے والے کب کے ختم ہو چکے ہیں، مارنے والے کب کے ختم ہو چکے ہیں، تم مکے کی جتنی طاقت ہے، مشرکوں کی جتنی طاقت ہے وہ طاقت لاؤ میرے پاس اور مجھے مار کے دکھاؤ اور یہ اگلا کے دکھاؤ میرے باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم نہیں اگلاؤ گے، تم نہیں مجھ سے پوچھ سکو گے۔ راتوں رات اللہ کے رسول صاحب بھی اپنے جانثار کو لے کر کے یثرب طرف نکل جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہجرت اور نصرت سے کام بنتا ہے۔ نبیوں نے ہجرت کیا، رسولوں نے ہجرت کیا، پیغمبروں نے ہجرت کیا، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین اولیاء کرام، اور آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ بغیر ہجرت اور بغیر نصرت کے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، گھر بیٹھے جنت مل سکتی ہی نہیں۔ آج ہمارا کیسا معاملہ ہے، ہمارا کیسا معاملہ ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، اللہ والے فرماتے ہیں نماز کے لیے ان کو حکم دیا جاؤ آپ نماز پڑھاؤ۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، وہ حضرت 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ پیچھے مقتدیوں نے کہا حضرت دی نماز نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات، نماز نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہو گئی، نہیں حضرت ظہر کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے، آپ نے تو 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ نہیں 2 ہی نماز 2 ہی رکعت ہوتی ہے۔ نہیں حضرت 4 ہوتی ہے۔ نہیں بابا میں تو کئی مرتبہ جمعہ پڑھا ہے، 2 ہی رکعت پڑھ کے واپس آتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ جمعہ پڑھا ہے، جمعہ میں 2 ہی رکعت پڑھ کے گھر جاتا ہوں، 4 رکعت میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اگر سوچ اور فکر سے بھی کام بنتا ہے، بغیر سوچنے سے کام نہیں بنتا۔ بڑے لوگ آفیسر بھی لوگ پہلے کے زمانے کے نماز پڑھا کرتے تھے، آفیسر چپراسی سے لے کے پورا ڈی سی تک اس دور میں۔ آج ہمارے دور کے آفیسروں کو دیکھو نماز سے خالی، ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوئی ہے، جوان حضرات کو، بالغ حضرات کو نماز فرض ہے، ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس دور کے آفیسر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ آفیسر جب ریٹائرمنٹ ہو گئے، ریٹائرمنٹ کاغذ پتر مل گیا، وہ ختم ہو کے گھر بیٹھے، نئے کپڑے بنائے نماز پڑھنے کے لیے، 1 جوڑ یا 2 جوڑ، دو جوڑ کپڑے بنائے۔ ذرا غور فرماؤ، میری آخری بات ہے یہ۔ وہ جب پہن کے دیکھے تو 4 انگل بڑا ہو رہا تھا پیجامہ۔ بیوی سے فرمایا بیگم مجھے یہ کپڑے پہن کے نماز کو جانا ہے، 4 انگل بڑا ہو رہا ہے، ٹخنے سے نیچے نہیں جانا ہے پیجامہ، 4 انگل کاٹ کے سی کے رکھ دو۔ بیگم نے فرمایا دیکھو جی میں تھوڑے برتن دھونے میں لگی ہوئی ہوں، آپ کیا کرو کھوٹی کو کپڑے ٹنگا دو، میں آپ کا 4 انگل پیجامہ کاٹ کے سی کے پھر رکھ دوں گی، آپ پہن کے جانا ہے۔ بڑھاپا تھا، ریٹائرمنٹ ہو گئے تھے، 60-70 سال کی عمر کے حضرت تھے۔
بڑھاپے میں ہمارا تو ایمان ہم تو مسلمان تو پہلے گرم ہو جاتے ہیں، غیر مسلمان کو دیکھو گرم جلدی نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے، اس کے اوپر فکر کرتا ہے، اس کے بعد میں گرم ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے مسلمان کا، فوراً گرم ہو جاتے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، یہ تو گوشت کا کمال ہے۔ ہاں، اور بڈھے حضرات تو عورتوں کو جینے نہیں دیتے گھر میں، یہ حال ہے۔ تو حضرت برداشت نہیں کر سکے، بیٹی کے پاس گئے، دیکھ بیٹی 4 انگل پیجامہ کاٹنا ہے اور مجھے سی کے دے، میں نماز کو جاؤں گا۔ پھر بھی برداشت نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بہو کے پاس گئے، پھر بہو سے فرمایا دیکھو بیٹا، مجھے نماز کو جانا ہے، میرا پیجامہ 4 انگل کاٹ کے سی کے دے دے۔ اب یہ تھک گیا، تینوں کو کہہ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا باہر جا کر کے۔ حضرت بیگم آئی، 4 انگل پیجامہ کاٹ کے سی کے چھوڑ دیا، لٹکا دیا۔ پھر ادھر سے بیٹی آئی، وہ 4 انگل کاٹ کے سی کے لٹکا دیا۔ پھر ادھر سے بیٹی آئی، وہ 4 انگل کاٹ کے سی کے پھر لٹکا دیا۔ جب حضرت پیجامہ پہن کے دیکھے تو پیجامہ کی جگہ چڈی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ آج ہمارا کام ہے، ہر امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم اسلام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ایک آتا ہے اس طریقے سے اسلام چلنا چاہیے، ادھر سے ایک آتا ہے اس طریقے سے اسلام کا کام چلنا چاہیے۔ چھوٹا آتا ہے کہتا ہے کہ دین کا کام یوں ہونا چاہیے، بڑا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دین کا کام اس طرح سے چلنا چاہیے۔ اسلام کے طریقے پہ چلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسلام کو چلانے والا 1000 بیٹھے ہوئے ہتھکنڈے۔ نماز اس طرح ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اذان اتنی ہونی چاہیے، اذان یوں ہونی چاہیے، مسجد کا کام یوں ہونا چاہیے، امام کا کام یوں ہونا چاہیے، فلاں کا کام یوں ہونا چاہیے، جماعتوں کا کام یوں ہونا چاہیے۔ ہر ایک لائن میں ہتھکنڈے 1000 نہیں بلکہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب دین کٹ گیا تو زندگی میں ہمارے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کو باقی رکھنا ہے۔ دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ والوں نے فرمایا ہے ہجرت کرو۔ کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ ہجرت کا منشا ہے گھر کو چھوڑ کے مسجد کو آ، امام ہے یا خطیب ہے کوئی بھی ہو، اللہ والا پڑھنے والا علم جاننے والا، اس کی بغل میں بیٹھ، الحمدللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز مکمل سیکھ۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، چھوٹا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب ہو امیر ہو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو جانور ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو درد نہ دو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی آہ نکل گئی تو سمندر میں ڈالو، آگ لگے گی، تیری بربادی ہونے کے لیے وقت نہیں لگے گا، بربادی کے لیے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اللہ والے تھے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں 4 یا 10 لڑکوں نے کہا کہ دیکھو ہم حضرت جی سے مذاق کریں گے، حضرت جی سے مذاق کریں گے۔ وہ 4 لوگوں نے، یہ 10 بچے تھے جوان، اس میں سے ایک کو کہا تو لاش بن جانا، مردہ تو لاش بن جانا، ہم مسجد کو جاتے ہیں، حضرت کو بلا کے لاتے ہیں اور تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ وہ اس میں سے 1-2 بچے مسجد کو آئے اور آ کر کے کہا، حضرت ہمارا ایک جوان مرا ہے، اس کی تمنا یہ تھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ وہ مسجد سے حضرت نکلے اس جنازے کے پاس، وہ مرا نہیں بلکہ حضرت سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ والوں سے مذاق کیا بھی نہ کرو، مذاق کرنے کی تو دور کی بات ہے، گالی دینا، گلوز دینا، ستانا، تکلیفیں دینا یہ دور کی بات ہے، اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو۔ وہ اللہ والے گئے تو دیکھا دور سے زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ تو چلتا ہے، اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے، وقت کا پیر ہے، وقت کا بہت بڑا اللہ والا ہے۔ وہ دیکھا تو وہ پیر ہاتھ ہل رہے تھے، آنکھیں ہل رہے تھے، یہ تو زندہ ہے۔ اللہ والے فرمایا ٹھہرے، جنازے اس کے پاس سامنے ٹھہرے، سارے جوان لائن بنا کر کے ٹھہر گئے۔ وارث کون ہے؟ حضرت جی میں اس کا وارث ہوں۔
حضرت نے فرمایا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ ہائے ہائے، وارث کہتا ہاں جی پڑھاؤ۔ دل سے کہتے ہو کہ نماز جنازہ پڑھاؤں؟ وارث کہتا ہے کہ حضرت نماز جنازہ پڑھا دو۔ 3 مرتبہ اللہ والے نے پوچھا ہے، اللہ اکبر کہا، اس نے مشورہ کیا تھا جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو تو بھی جنازے کے ساتھ کفن کے ساتھ کھڑے ہو کر کے حضرت سے مذاق کرنا، اللہ اکبر۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے 3 مرتبہ اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کا پیچھے کے ساتھ اٹھتا کیوں نہیں بھائی؟ اٹھنا، کھڑا ہو، ہلتا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتا؟ 4 تکبیر ہو گئے۔ حضرت جوتا پہن کر جاتے وقت کہا کہ اب تو قیامت میں ہی اٹھے گا، اب تو قیامت میں ہی اٹھے گا۔ اس لیے اللہ والوں کو انگلی نہ کیا کرو۔ ہاں، ان کے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اندھیری راتوں نے بھی ان کے لیے مقابلہ نہیں کیا، یہ بھی ان سے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، اللہ والوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ راتوں میں یہ 3 بجے سے لے کر کے فجر تک اللہ کو مناتے ہیں، جاگ کر کے، رو کر کے اللہ کو مناتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور اس وقت میں اگر تیرا نام آ گیا تو اللہ ہی خیر کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔